اطلاع ہمارے یہاں ہڈ آرام ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کوئی کام نہیں کرتا اور دنیا کو کہتا کہ میرا وہ یوں ہے کام نہیں ملتا. پھر تو کام کرو گے نہیں تو آپ کو نوکری رکھے گا کون, تنخواہ دے گا کون؟ گھر میں ماں باپ ناراض ہوتے رہتے ہیں. کیوں ناراض ہوتے رہتے ہیں؟ میں دکان پہ نہیں جاتا. یہ وجہ تو شاید بعد میں بتائے گا. سر دکان پہ نہیں جائیں گے, کام نہیں کریں گے, تو ماں باپ شاباش تو نہیں دیں گے نا. تو بہرحال یہ کہ سارے کام جب بندہ تکلفاً کرتا ہے, نماز میں کس کا دل لگتا ہے؟ لیکن ٹائم ٹو ٹائم نماز فرض ہے, جس کو احساس ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے تو پڑھتا ہی ہے نا. اب وہ خوش نصیب کم ہوتے ہیں کہ جن کا واقعی دل بھی لگتا ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھنے میں کامیاب ہوتا ہو, تو اس کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو یوں مطلب مسکرانا, اچھی طرح ملنا, یہ بھی مطلب یہ کہ تکلفاً کرنا چاہیے اسے, تو انشاءاللہ عادت بھی پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ہے کہ کیا کوئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی حالت میں دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں, کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چاہیں کرم فرما دیں. تو اگر بچپن شریف کا منظر کسی نے دیکھا تو وہ بھی درست ہے, حرج نہیں اس میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث بیان کی گئی. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات میں اس کی شرح کو یوں کرتے ہیں, یعنی جو شخص خواب میں ایک صورت دیکھے اور سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آیا. خواہ وہ شخص حضور کو بچپن شریف کی عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یا جوانی کی عمر میں یا بڑھاپا شریف کی عمر میں, کسی بھی عمر کی صورت مبارکہ میں دیکھے وہ, تو شیطان کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. خیال ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ چمکدار دیکھنا اپنے درستی عقائد کی علامت یعنی نشانی ہے, اور چہرے انور میں سیاہی کالک دیکھنا اپنے دل کی سیاہی یعنی کالک بدعقیدگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک صاف سفید اپنے نیک اعمال ہونے کی علامت ہے. لباس مبارک کثیف دیکھنا اپنے اعمال کثیف, مثلا مطلب نامناسب میلا کچیلا یا اس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لباس ہے نہیں, لیکن یہ اپنی کیفیت, سرکار تو آئینہ ہے, اپنی کیفیت کے مطابق یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اعمال کہ لباس مبارک کو کثیف دیکھنا اپنے اعمال خراب ہونے کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق نما ہے, آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناجائز حکم دیں تو وہ ہمارے اپنے سننے میں فرق ہے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شراب پیو, اس کی تعبیر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب مت پیو. انہوں نے غلط سن لیا, تیری غلطی ہے کہ تو یہ سننے میں پیو آیا. یا خمر سے مراد نہیں, جہاں یہ شراب کہا گیا اس سے مراد شراب طہور یعنی کہ پاکیزہ شراب. شراب طہور شراب محبت ہے, یعنی یوں مطلب یا تو مراد ہے کہ شراب سے مراد وہ نشہ لانے والی جو حرام ہے وہ شراب نہیں ہے, شراب محبت, محبت کی شراب یا جنت کی شراب جسے شراب طہور کہا گیا ہے.
اب پھر بھی تعبیر تو معبر ہی بتا سکتا ہے. جس حال میں بندے نے زیارت کی تو وہ کسی تعبیر جاننے والے، اور تعبیر بھی وہ بتا بھی ہے تو بابا جی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں تعبیریں. ان کی تعبیریں نہیں چلیں گی، تعبیر بتانے والے کی بھی شرائط ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مجھے پوچھتے ہیں تعبیر تو میں منع کر دیتا ہوں. جی. تعبیر کا علم نہیں جانتا میں، مجھے فن نہیں آتا. اور کچھ شرائط ایسے ہیں کہ ہر ایک تعبیر نہیں کر سکتا. یہ لوگ کرتے ہیں اٹکل سے، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتا. اٹکل سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، التجا ہے قبول ہو جائے مجھ کو دیدے رسول ہو جائے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کیا ہم فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی آپ فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں، مسلمان جنات کو بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب. ایک دن کے بچے کو بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے یہ سوال بھی آیا ہے، اگر کسی کی غیبت کی ہو تو معافی اللہ پاک سے مانگیں یا اس شخص سے مانگیں؟ غیبت حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے. تو یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی تو ہوئی، تو یوں توبہ بھی کرے، اور اگر اس شخص کو پتہ چل گیا غیبت کا تو اب اس سے بھی معافی مانگے. دونوں طرح کے قول ہیں کہ یا تو پتہ چل گیا تو معافی مانگنا ضروری ہو گیا، یہ بھی اقوال ہے کہ پتہ چلے نہ چلے اس سے معافی مانگے. ہمارے یہاں یہ بہار شریعت وغیرہ میں یہی لکھا ہے کہ پتہ چلے تو اس کو، تو اب یہ حق العبد بھی شامل ہوا کہ اس کی دل آزاری وغیرہ پتہ چلے گا تو ہوگی نا. تو یوں مطلب ہے کہ اب یہ اس سے معافی مانگ لے پتہ چلنے کی صورت میں. نہ چلا تو توبہ کافی ہے، پتہ نہ چلا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو رمضان شریف میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو سیدی کس طرح ہم خود کو اعتکاف کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو کس طرح تیار کرے جامعۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ؟ جنہوں نے اعتکاف کیا ہو نا ان سے پوچھ لے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا. ویسے فضائل اس کے پڑھے جائیں، فضائل بیان کیے جائیں، رمضان شریف کے فضائل، اس کی برکتیں سمجھائی جائیں. وہ سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک اڑتا ہوا فیضان مدینہ یا مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتا. پہلے اعتکاف کرتا کون تھا؟ ایک دور ہم نے دیکھا ہے نا کہ مسجد میں یوں سمجھو خلاصہ کہ تیار کیا جاتا تھا. کسی وہ بڈھے بیچارے بیٹھتے تھے، بعض اوقات مسجد میں اکیلے بیٹھتے تھے اور باہر نکلتے استنجا وغیرہ کے لیے تو ڈاٹا باندھ لیتے تھے. طرح طرح کے ان کے یوں خیالات بھی ہوتے تھے کہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو بولیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
الگ ایسا نہیں ہے. کوئی استنجا خانے کے لیے یہ نکلا شرعی اجازت سے. مثلا استنجا خانے جانے کے لیے نکلا, اب راستے میں کسی نے سلام کیا, جواب تو دینا ہے نا, اور ڈاٹا باندھ کے رکھا ہے, جواب دینا ہی نہیں ہے, بولنا ہی نہیں ہے. اچھا, اور اگر کسی عالم ہے بالفرض اور مسئلہ کوئی کسی نے پوچھا تو چلتے چلتے جواب دے سکتا ہے, یا کوئی بھی سوال طبیعت پوچھی کسی نے تو چلتے چلتے بات کر سکتا ہے. معتکف جو ہے بالفرض فضول بات بھی کر لی اس نے چلتے چلتے, رکا نہیں اس کے لیے, تب بھی وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ڈھاٹا باندھنے کی کوئی وہ صورت نہیں ہے یہاں. البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈھاٹا اس لیے باندھا ہو کہ کوئی پکڑ نہ لے. یہی بات ہوتا ہے, ہمارا کہاں یار اتنی جلدی میں جا رہے ہو, ٹھہرو یار. اب وہ پکڑ لیا اس نے مسجد سے باہر اور وہ رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے وہ باہر چیز میں لکھا ہے کہ معتکف کو قرض خواہ نے روک لیا, پکڑ لیا, روک لیا کہ میرے پیسے دے, کہاں جاتا ہے. تو ہمارا قرض خواہ نے روک لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور یوں مطلب کوشش کریں ابھی سے. تو اپنے پہلے وقت بھی یہ مثال دے رہا تھا کہ واقعی کوئی نہیں کرتا تھا, اکا دکا بھی بعض مسجدوں میں کرتے تھے. ان کے کھانے کا انتظام بھی آس پاس والے لوگ میرا خیال ہے باندھ دیتے تھے کہ کوئی سحری لائے گا, کوئی افطاری لائے گا, یا ایک ہی کوئی فرد سحری افطاری کا انتظام. تو اس طرح مطلب ترکیب کرتے تھے کیا, پردہ باندھ کے وہ بزرگ جو ہوتے تھے وہ اعتکاف فرماتے تھے, اور تلاوت کے لیے قرآن کریم ان کے پاس تشریف فرما ہوتا تھا, رکھا رہتا تھا, تلاوت کرتے تھے. یوں مطلب اعتکاف ہوتا. تو صحیح ہے, تلاوت تو کرنی چاہیے. ایک بات بول رہا ہوں کہ پہلے یوں ہوتا تھا, پھر یہ آہستہ آہستہ جب ایک دوسرے کو سمجھانا شروع کیا, اعتکاف کے فضائل پتہ نہیں تھے تو سمجھانا شروع کیا, جب دعوت اسلامی بن گئی اور سمجھانا شروع کیا اس کے فوائد, اس کے فضائل, تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں تک تعداد پہنچ رہی ہے اعتکاف کرنے والوں کی. سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو آپ بھی سمجھاتے رہیں, سب تیار کریں ایک دوسرے کو. مدرسین کو بھی چھٹی ہوتی ہے, طلباء کرام کو بھی چھٹی ہوتی ہے, جو دینی مدارس ہیں, قاری صاحبان کو بھی چھٹی ہوتی ہے. طلباء کرام, قاری صاحبان, ناظمین, مدرسین, تو جن جن کے پاس وقت ہوتا ہے تو ان کو اس سے فائدہ اٹھا کر بن پڑے تو حاصل کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت سارے سائیں پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, 10 دن کا تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور ہم نے سنا ہے کہ واعظ و نصیحت کے دوران تسبیح وغیرہ, ذکر اذکار وغیرہ نہیں کرنے چاہیے. یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ حکم جب فرائض علوم بیان کیے جا رہے ہوں اس وقت کا ہے, یا کوئی بھی واعظ و نصیحت سنے تو اس وقت ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات بیان وغیرہ کسی اور زبان میں ہوتے ہیں کہ جس کا ایک لفظ بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, تو اس وقت کا کیا حکم ہوگا کہ ہم اس دوران بھی خاموشی اختیار کریں؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. واعظ و نصیحت جب ہو رہا ہے تو اب یہ پڑھے گا تو توجہ تو بٹے گی. ہاں جی, آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا, یا بیان کرنے والے نے ہی درود شریف کی ترغیب دلائی, صلو علی الحبیب کہا, صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ویسے ہی مقررین بھی فرماتے ہیں کہ سب جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے, تو پڑھے اس وقت درود شریف. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تب بھی درود پاک پڑھے بیان میں. باقاعدہ کا ذکر و اذکار کرے گا اور بیان میں بیٹھے گا تو غالباً توجہ رہے گی نہیں اس کے لیے. ایک تو یہ صورت کہ نہ کرے. اب سمجھ میں نہ آنا, خطبہ عربی میں ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, لیکن خطبے کے اپنے احکام ہیں, خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور یہاں خاموش رہنا کمپلسری ہے جو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے. اب یہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو, چاہے عید کا ہو,
چاہے نکاح کا ہو، ہے نا، ان سب کا سننا جو ہے یہ فرض ہے، جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے اور کوئی کام اس میں نہیں کر سکتے جن کی ممانت ہے، یہاں تک کہ دوسرے کو نیکی کی بات بھی نہیں بتا سکتا۔ باقی یہ کہ مطلقاً جسے کوئی تسبیح پھرا رہا ہے اور اگر وہ یوں لگتا ہے اس کو کہ وہ برابر سن رہا ہے اور سننے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب اگر اس پہ رہنمائی فرما دیں تو۔ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس طرح سے کہ انسان عام طور پہ دو طرف توجہ رکھ نہیں پاتا، تو وہی ہے کہ بھلے وہ فرض علوم ہو یا دوسرے ہوں، بات کہیں کچھ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں کچھ اور آ جائے، تو اس سے یہی کہیں گے کہ وہ ان چیزوں کو روک کر توجہ کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے اسے ہی سنیں، وہ سوائے وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس میں درود پاک پڑھ لے۔ وہ حضور یہ بات مدعی مذاکرے میں پہلے بھی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، جیسے ابھی آپ مدعی مذاکرہ فرما رہے ہیں، تو اب آپ جیسے بیان فرما رہے ہیں تو ایک اسلام بھائی بیٹھ کر تسبیح پڑھے یا زبانی کوئی یاد ہے اور وہ کرے، تو آپ بیان فرما رہے تو بولے کہ میں سن پا رہا ہوں، تو اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح جیسے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، دینی مشورہ ہوتا ہے یا کوئی آپس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو بھی مطلب کہ میری مشاورت تھی مفتی صاحب سے، دیکھا اس کو بھی منع کیا جائے گا، کیونکہ سامنے والا جب آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سن تو رہے ہیں لیکن اس کے سامنے ہی آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ اس کو ایک کہتے ہیں ایریٹیٹ، آپ اس کو جیسے پریشان کر رہے ہیں، اس کو لگے گا اس کو میری بات کی اہمیت نہیں ہے یا میری بات سن نہیں رہا ہے یا توجہ نہیں دے رہا، اور وہ بیان کرنے والا بھی یا بات کرنے والا بھی اس کو اپنے لیے اچھا فیل نہیں کرے گا کہ یار مطلب کہ میں بات کر رہا ہوں تو ان کو میری بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر تسبیح ہاتھ میں رکھنا یا تسبیح پڑھنا، یا بعض اوقات تسبیح کے ساتھ ساتھ اب تو حضور 2 قدم آگے ہے، اب تسبیح تو خیر الگ ہی ہو گیا، اللہ کرے ہمارے ہاتھوں میں ذکر و اذکار کی ایسی اللہ عادت ڈال دے کہ جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں کم از کم پڑھے تو صحیح۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ حضور آپ ہم بات کر رہے ہیں اور سامنے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جی آپ بات کر رہے ہیں، بولے جی آپ بات تو کریں، ایک منٹ، ایک منٹ، ہاں جی فرمائیے، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حضور یہ انداز اختیار کرتے، یہ بالکل کرتے ہیں ایسا انداز اختیار، ایسا مطلب سامنے والا بولے یار میں موبائل پر ہی آ جاتا ہوں، تمہارے پاس سامنے بیٹھنے کی میری اوقات تو ہے نہیں، موبائل کے ذریعے ہی آپ جواب دے رہے ہوتے ہو۔ تو یہ اتنی مطلب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دل خوشی اور ملن ساری کی ساری باتیں کی، لیکن حضور یہ موبائل جو ہے نا اور اس طرح کی دیگر چیزوں نے بالکل عجیب و غریب معاملہ کر دیا، دل جوئی اور دل خوش کرنا کہ رکھ دیا جیب کے اندر رکھ دیا یا یہ کر دیا، ایسا ہو مشکل گیا ہے۔ ویسے یہ اپنے دوسرا جو بیان بھی کر رہا ہے نا مبلغ یا مقرر، جی ہاں، یا خطیب صاحب ہے نا، تو اگر کوئی تسبیح لے کے بیٹھا ہو اس کے سامنے سمجھے اور پڑھ رہا ہو، انگوٹھے چوم رہا ہے، کبھی پڑھتے پڑھتے کبھی تسبیح چوم رہا ہے، تو مقرر صاحب کو بھی مزہ نہیں ہے گا، بیان کرنے میں پریشان ہو جائیں گے کہ یار اب میں کیا کروں، یہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے میں جو بول رہا ہوں، سیدھی بات ہے دل میں مطلب اس کے اچھا فیل نہیں ہوگا۔ تو میری تو خیر ایک عادت سی ہے کہ جب میں موبائل پر بات چیت کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی آ کر جیسے کہ آ جاتا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ اکثر یہی کرتا ہوں میں کہ وہ موبائل اپنا بند کر دیتا ہوں، اس کو بات کو روک لیتا ہوں، پہلے اس کی بات سن لیتا ہوں جی ہاں، موقع کی مناسبت سے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے اور بات ضروری ہے تو اشارہ کر دیا کہ انشاءاللہ، ہے نا، تو یہ جیسا موقع۔ لیکن میرے کو تو ایک چھوٹا بچہ بھی روک لیتا ہے بھائی کہ میری سنو پہلے، میں اس کی سنتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہی ہے حضور، بچہ تو ہوتا ہے نا، وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بھی روک کر لیتا ہے، اس کو کل اختیارات ہے۔ ہاں چھوٹے بچے آپ تو بہت کچھ کر لیتے ہو حضور، یہ مجھے روکتے، ہاں یہ تو اس کا میری یہ تو مطلب فری اسٹائل ہے نا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسے ابھی جیسے آپ نے ماشاءاللہ اپنے ایک عمل ارشاد فرمایا کہ کوئی آیا تو میں مطلب رک جاتا ہوں یا وہ کر لیتا ہوں،
मगर मैं यहाँ इसके अब्बू आते तो भी रोक लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। हुजूर तो मतलब बेटा है तो फिर बाप है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये आपकी आदत, हमें पता है आपकी आदत माशाल्लाह प्यारी सी है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका एक अपना अमल है, आपको भी ऐसा करते देखा है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई आपके पास आता है या किसी के पास कोई जाता है और वो देख रहा है कि वो व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा है, बाज़ों का रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं और पता चल जाता है कि सामने वाला रिकॉर्ड करवा रहा है, तो अखलाकी तौर पर उसको इतना दूर खड़ा हो जाना चाहिए कि वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करा ले, उसके कान में आवाज़ भी नहीं। अब 5 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया और 5 मिनट के बाद अगला आ गया और अपने इसको रोक कर डिलीट कर दे, तो उसके जाने के बाद वो 5 मिनट भी याद आवे कि ना आवे कुछ पता नहीं है। तो उसके आने वाले के भी कुछ अखलाकियात होते या नहीं होते कि अगला देख रहा है कि ये व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाए या निकल जाए, क्योंकि वो मौका शायद सलाम करने का भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये करते हैं। वजह फरमाया आपने, मौका मेल देखना चाहिए। ये जिससे आया तो आते ही खुदा बात करने वाले ने बात रोक दी, ठीक है। अब वो नहीं रोक रहा तो अगले को थोड़ा सब्र जब्त से काम ले और कह दे इशारे से कि आप, मैं खड़ा हूं, अब बात कर लो या आप रिकॉर्ड कर लो या जो सुन रहे हो वो सुन लो। तो दोनों तरफ से मतलब अगर दिल बड़ा हो तो मसला नहीं होता, लेकिन अखलाक यही है कि कोई बात करने वाला आया तो जरूरी, ज्यादा जरूरी ना हो तो रोक कर पहले उसको निपटा ले। जैसे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी तो लिखा ना कि कोई विरदो वज़ाइफ कर रहा है तो कोई आ गया तो इसको इंतजार ना करवाए कि आप वजीफा खींच रहे हैं और वो बेचारा इंतजार में सूख रहा है, तो उसको मतलब फारिग कर दें मुलाकात वाले को कि आपके वजीफे पढ़ने से मुसलमान की दिल जुई, ये ज्यादा मतलब अहम है, यानी इतिलाफ कल्ब है ना, वो ये ज्यादा अहम है। और मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये फराइज के बाद अफजल अमल है, अफजल तरीन अमल है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल की जाए। ये भी रिवायत है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नसीहत नंबर 103। मसलके आला हजरत ऐन शरीयत के मुताबिक अदब वाला है, हमें इस पर मजबूती से चलना है इंशाअल्लाहुल करीम। खाइफे किबरिया है रज़ा, सुन्नियों के पेशवा है रज़ा, आशिके औलिया है रज़ा, आशिके मुस्तफा है रज़ा, रहबरो रहनुमा है रज़ा, फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। कुरान की खिदमत, दीन की बात, दावत इस्लामी के साथ। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। गौसे आज़म की आँख का तारा, गौसे आज़म की आँख का तारा, वाह क्या बात आला हज़रत की। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और सारे खानदान के साथ
बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं आपको गीबत की तबाहकारियों में से एक मदनी फूल सुनाऊंगा। जो झूठ कहता है वो जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। झूठे का अंजाम बड़ा खतरनाक है। ये हजरत हत्तिम असम रहमतुल्लाह अलैह के एक इरशाद का हिस्सा है। इन्होंने भी फरमाया कि रिवायतों में आया है इस तरह का कुछ। फरमाया गिबत की तबाहकारियां पेज नंबर गालिबन 46 पर है। झूठा जो है वो जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में होगा। झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को भी अगर झूठ बोलते हैं, बच्चों की आदत भी होती है, तो इनको समझाते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन। इहयाउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 734 पर एक रिवायत है, बेशक फरिश्ते उस मुसलमान पर हैरत करते हैं जो मुसलमान के पास से गुजरता है और उसे सलाम नहीं करता। अल्लाह अकबर। सलाम को आम करने के लिए कितनी प्यारी रिवायत है ये। तो आप भी आते जाते एक दूसरे को सलाम करें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब गुजरते थे तो रास्ते में कोई दरख्त या पत्थर हाइल हो जाता, सुतून हाइल हो जाता, तो वापस जब आमना सामना होता तो सलाम करते थे। तो सारे तलबा किराम भी, असातिज़ा किराम भी, तमाम ईसाई भाई सलाम को आम करें। क्या सलाम करते रहे, सलाम करते रहे, सलाम करते रहे। इंशाअल्लाह चारों तरफ सलामती का दौर दौरा रहेगा। जामिआतुल मदीना के तमाम नाज़िमीन, मुदर्रिसीन, तलबा किराम, मजालिस के अराकीन और जितने भी जिम्मेदारान हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ मैंने क्लिप देखे जिसमें मेरी मरहुमा वालिदा के लिए 17 सफ़र जो यौम वफ़ात है इनका, इस साल सवाब का एहतमाम किया गया। अल्लाह पाक आप सबकी इन काविशों को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़ाहिर है कि माँ को कोई इस साल सवाब करे तो बेटे का दिल तो खुश होना है। अल्लाह पाक आप सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर खुश कर दे। अल्लाह आप सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। खूब दिल लगाकर इल्म दीन भी हासिल करें और दीनी काम भी जारी रखें। दीनी काम करते करते जो आलिम बनेगा वो उसका अपना एक अंदाज़ ज़िंदगी होगा और नेकी की दावत का उसका